مہمان بن کر آیا ہے، رحمت بھی سنگ لایا ہے، منتظر تھے سب جس کے ماہ رمضان آیا ہے۔ نماز کی پابندی نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہے، میرے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا رکھیں، آمین۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ عطا کے طریقے مختلف ہوتے ہیں لیکن رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہو۔ ہم تم میں سے رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم تمہیں دیں گے اور بہتر انجام تقوی ہی کا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، اور جو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے نا، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔ بے شک جب کہہ نہ سکو تو رو لیا کرو، بے شک اللہ پاک دلوں کے بہتر حال جانتا ہے۔ سجدے میں جا کر میں نے سکون پایا، پھر مجھے احساس ہوا کہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ بے شک جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی تو ہر چیز عطا ہوگی۔ الحمدللہ علی کل حال، ترجمہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، وہ پوری کر دیتا ہے ساری دل کی مرادیں۔ کبھی دیکھو تو تھوڑا سا صبر کر کے پریشان نہ ہوا کرو، بس صبر رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ دن ہو جس کا تم نے ساری زندگی انتظار کیا ہو۔ قرآن کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے، اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ دعا ایک بات ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور جب مقام صبر پر دل ہزار شکر کرنے لگ جائے تو سمجھ لو تمہارے اللہ کو تمہارا صبر پسند آ گیا ہے۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہے۔ مہینے تو بہت ہیں، رمضان جیسا کوئی نہیں۔ پتہ ہے نعمت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا۔ جب اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا۔ وہ رب آنسوؤں کو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو، بس تھوڑا اور صبر، پھر اللہ کن کہہ دے گا اور فیکن کا نظارہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ بچہ روزہ رکھ لے تو ماں سارا دن بچے کو محبت و شفقت سے دیکھتی رہتی ہے، پھر اللہ کریم تو 70 موت سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میری روح تو کانپ جاتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے بھی روئے۔ زندگی تب تک نامکمل ہے جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے۔ اگر بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دو، جو مل رہا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن دینے والا خوب جانتا ہے۔ رمضان نام نہیں بھوکا رہنے کا، یہ نام ہے خود کو پاک کرنے کا۔ کوئی ادھوری نہ رہے کسی کی دعا، سب کے لیے ایسا مبارک رمضان ہو، آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہوگی کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی عمدہ سحری کھجور ہے۔ روزے رکھنے کے لیے طاقت کی نہیں نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ روزہ ایک بے مثال عبادت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ دکھاتا ہے رشتے کی اوقات، پھر کہتا ہے بتا کون ہے تیرا میرے سوا۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے انہیں دنیا کا ڈر نہیں رہتا۔ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے۔ عرش والے فرشتے بھی روزہ دار کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ میں مایوس نہیں ہو سکتی، میرا یقین تو میرا اللہ ہے، سب کچھ اپنے رب پر چھوڑ دیتی ہوں، اس لیے اتنا مطمئن رہتی ہوں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، بخشنے پہ آتا ہے جب وہ امت کو تو تحفے میں پھر وہ رمضان دیتا ہے۔ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اس کے در پہ سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اللہ کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ افطاری کے وقت دعا نہ مانگنے والے روزہ دار کی مثال اس مزدور کی طرح ہے جو سارا دن کام کرنے کے بعد اپنی مزدوری نہ لے کر جائے۔ کر دیا خدا نے ہم پر ایک مہینہ مہربان، نام بھی بڑا پیارا ہے ماہ رمضان۔ مجھے رزق آتا ہے اپنے مقدر پہ، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا سردار ہے۔ وہ کن فرماتا ہے اور چیزیں ہو جاتی ہیں، گمان سے آگے بیان سے باہر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو سجدے میں روتا ہے اسے تقدیر پر رونا نہیں پڑتا۔ ساون کے مہینے میں بادلوں سے اتنی برسات نہیں برستی جتنی رمضان کے مہینے میں میرے
रब की रहमत बरसती है। पूछा गया जन्नत कितनी दूर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत 2 कदम पर है, पहला कदम नफ्स पर रख दो, दूसरा कदम जन्नत में होगा। जिस मोहब्बत का जिक्र रब्बे कायनात ने कुरान पाक में किया है, वो मोहब्बत हमारी सोच से भी ज्यादा अफजल है। अपने रब से मांगो, क्योंकि ना वो औकात देखता है और ना ही साथ। नसीब का लिखा मिल कर ही रहता है, कब कहाँ कैसे ये सब मेरा रब जानता है। अपना राब्ता अपने अल्लाह के साथ मजबूत रखो, क्योंकि ये वो रिश्ता है जो मुश्किल में कभी तन्हा नहीं छोड़ता। तुम मांगने में हद कर दो, अल्लाह देने में हद तोड़ देगा। दुआ उस चीज को भी अपने तक खींच लाती है जो आपके नसीब का हिस्सा नहीं होती। अल्लाह को बहुत पसंद है जब तुम दुनिया से नहीं उससे मांगते हो। रात की तन्हाई में जब पुकारा तो लगा अल्लाह सिर्फ मेरा है। अल्लाह के फैसले हमारे फैसलों से सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि बेहतरीन होते हैं। या रब ज्यादा दे या थोड़ा दे, लेकिन उसी में इतनी बढ़कर डाल दे कि किसी का आगे झोली ना अपनानी पड़े, इसी में सुकून अता कर दे। आमीन। कुरान पाक की तिलावत किया करो, बेशक कुरान अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेगा। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है, फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। नमाज में अपना दिल लगाना सीखो ताकि अल्लाह भी राजी रहे और दिल को भी सुकून रहे। अल्लाह के खजानों में सबसे कीमती चीज राह हिदायत है। या अल्लाह हमें राह हिदायत अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला का फजल हमेशा उनका ताक़ुब करता है जिनकी नीयतें हमेशा साफ होती हैं। अल्लाह से ताल्लुक तो ऐसा होना चाहिए जैसे माँ से होता है, थक जाओ तो उसकी गोद में सर रख दो। वो मौजज़ों का बादशाह, वो जब चाहे जिसे चाहे नवाज सकता है। जब अल्लाह राजी हो जाए तो मुकद्दर बदलते देर नहीं लगती। कुरान पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वो दिलासा दे रहा है कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम क्यों उदास होते हो? तुम्हारे मामले तो 70 माह से ज्यादा प्यार करने वाले के हवाले हैं। रास्ता एक ही था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर गए और फिरौन डूब गया। भरोसा रास्ते पर नहीं अल्लाह पर करो। तुम नहीं जानते तहज्जुद की नमाज तो खुदा से इश्क की निशानी है। अल्लाह की मोहब्बत हो, नमाज से इश्क हो, दुआ पर यकीन हो, सब्र की राह हो तो मंजिल का मिलना यकीनी हो जाता है। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगो। जहाँ इंसान का हौसला खत्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है।